बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद इस्लाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो आपको ईद उल अज़हा मुबारक। हज गुजर गया, हो गया, अब ईद है सुबह। ईद मुबारक हो। ईद को आपने कुर्बानियाँ भी देनी है, उसके लिए मैं आपको नई कुर्बानी का तरीका, एक तरीक़ेकार बताऊंगा, और 100% वो सही कुर्बानी होगी और उसके आप मुबारकबाद के मुस्तहिक होंगे अगर उस पर पूरे उतर गए। महंगाई के दौर में सस्ती कुर्बानी का कुलिया आपको बताऊंगा। और ईद मुबारक, तो उसको सीधी सी बात है कि ईद में दूसरों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। अच्छा, कुर्बानी जो है बकरे की नहीं है, ये बकरी की है, ये भी आपको बताऊंगा, और बाकायदा एक आलिम दीन के हवाले से बताऊंगा, और कबूलियत भी 100%। 3 रोजा ईद के बाद भी कुर्बानियां होंगी, ये भी मैं आपको इतला दूंगा, इसकी भी बताऊंगा, आगाही दूंगा। और काजी से इनकलाबी की खुफिया मुलाकात, घंटों की मुलाकात, तवील मुलाकात हुई, इसमें क्या कुछ हुआ, बड़ी सियासी चाल के इमरान खान का इनकार और महमूद अचकज़ई के मुज़ाकरात, इन तमाम बातों का अहाता करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, हम पहले चलते हैं सियासी बातों पर, क्योंकि वो जो अहम बात है ना, सुनिएगा जरूर, बड़ी अहम बात है और बड़ी सस्ती कुर्बानी ये मैं आपको बता रहा हूँ, और 100% कुर्बानी की कबूलियत की भी आपको मैं गारंटी दूंगा अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, 3 रोजा ईद होगी, ईद पर कुर्बानी, तो वही बात कि अपने से कम लोगों को, जो कमतर लोग हैं, जो कम तरक्की याफ्ता है, गरीब लोग हैं, मिस्कीन हैं, उनका हक ना मारे। गर्मी भी बहुत है और बिजली का रेट भी बहुत है, लिहाजा बिजली भी खर्च होगी। अगर फ्रीजर आप चलाएंगे, उसमें गोश्त रखेंगे, तो गरीबों का हक गरीबों को दे। 3 हिस्से कुर्बानी के करें, उस कुर्बानी गोश्त के 3 हिस्से करें, अपना हिस्सा अपने पास रखें, दोस्तों का दोस्तों को बांट दे और गरीबों का गरीबों को दे दे। ये तो पहला एक तरीक़ेकार है जो इस्लामी है। लेकिन वो सस्ती कुर्बानी वाला मसला जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और बड़ी सस्ती, ना हींग लगे ना फिटकरी, और रंग भी चौखा है, वो भी आपको बताऊंगा, और गारंटी भी 100%। अच्छा, फिर सियासी बातें पहले कर लेते हैं, क्योंकि ईद तो सुबह है ना, इस वक्त तो ईद नहीं है। तो बहरहाल काजी से इनकलाबी की मुलाकात हुई, खुफिया मुलाकात हुई, घंटों की मुलाकात हुई। इनकलाबी कौन है? ये 2 दिन पहले जिन्होंने कहा था ये अदलिया आज़ाद होने वाली है और हम जद्दोजहद कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और फिर उन्होंने कहा था कि 2007 से मैं अकेला ही निकला था जद्दोजहद के लिए, आज़ादी के लिए। लेकिन अब मामला जो है आगे वो है जनाब शहजाद मलिक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट। हाँ, लाहौर हाई कोर्ट, अब तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उनकी तैनाती हो गई, लेकिन न वो अभी इधर के रहे न उधर के, अभी उनका हल्फ नहीं हुआ, और उनकी पार्लिमानी पार्टी ने उनकी इजाजत दे दी है, लिहाजा उनका नाम तो हो गया, लेकिन अब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं है। ताहम उनकी कोशिश यही थी कि वो यहीं रहे। अब इस मुलाकात ने बड़ी हलचल मचाई जो इस्लामाबाद में हुई, खास तौर पर 1 to 1 मुलाकात, और जनाब वाले दिक्र कोई सा नहीं निकले बाहर के हुआ क्या है, बस टमक तो ही है। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये गए हैं इसलिए कि वो जिस केस में फंस गए हैं, वो जो रफाकत तनोली साहब गले पड़ गए, जिन्होंने जुडिशल कमीशन में दरखास्त दे दी है कि भाजी इन्हें इख्तियारात तो तजावज़ किया है, इनको फारिग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में लाने की बजाय हाई कोर्ट से भी, वहां से भी फारिग है, तो यहाँ से भी फारिग कर दें इनको। तो वो कह रहे हैं हमारे बच्चों का ये कातिल है। अच्छा, कातिल कैसे कर रहे हैं? हादसा हुआ था उनकी बेटी के साथ, ये तो पक्की बात है, ये तो अब सबको पता है, मैं पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ। हादसा हुआ था जिसमें जो सेवर वाले 2 मुलाजमीन थे बेचारे, जिनमें एक बेटा था उनका, वो तनोली, वो भी उसमें शकील तनोली, तो वो भी बेचारा मर गया था। लेकिन अब वो कत्ल की बात कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जनाब हादसा तो जब था जब ये खड़े हो जाते, जब खातून अपने आप को पेश कर देती और आगे माजरत मिल मिला के हो जाता, तो अल्लाह के नाम पे माफ भी कर दिया था। लेकिन चूंकि वो भाग गए, और फिर तहकीकात करने वाला जो लाहौर हाई कोर्ट आया, उसको जनाब हद से बेजा में रखा गया, लिहाजा इन्हीं इख्तियार से की तजावज़, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको फारिग किया जाए। 2 जज आपको पता है पहले भी घर जा चुके हैं,
اور اب یہ تیسرے جج کی باری بھی لگ رہی ہے. اب یہ جو ملاقات ہوئی تو لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اسی میں گئے ہیں کہ جہاں بنا رحم کی اپیل. لیکن 2 دن پہلے انہوں نے انقلابیت کا نعرہ لگایا تھا, انقلابی بنے تھے. انہوں نے کہا تھا جناب جوڈیشل جو ہے نا وہ جہاں دباؤ آ رہا ہے تو جوڈیشلی پر, تو عدلیہ آزاد ہونے والی چند دنوں کی بات ہے بس. پھر وہ سرگودا سے ایک خط آ گیا تھا ایک جج صاحب کا, تو اس پہ بھی بڑا بولے تھے, تڑپے تھے, اور اس پہ عمران خان صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. اور پھر بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا عمران خان صاحب نے کہ ہمارے ججوں کو دبایا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے جج تمہارے جج اگر اس طرح کا ہوگا تو پھر تو معافی چاہتا ہوں, عدلیہ 140 کیا, یہ تو اس سے بھی آگے ترقی کر سکتی ہے. بہرحال چونکہ وہ کہتے ہیں نا پر جلتے ہیں تو پھر لحاظ تو کرنا چاہیے. تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, جو کچھ ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو اب معاملہ ہے ان کی بیٹی کا شانزے کا, اور یہ چلے گئے جوڈیشل کونسل میں چلے گئے, درخواست دے دیے کہ بھائی ان کرو فارغ. انہیں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے, انہیں نے نہ صرف بچی کو بچایا, اور چونکہ وہ بھاگ گئی ہے موقع سے اور اس نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا, لہٰذا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کی جائے. 2 نوجوانوں کا قتل ہے تو انہیں کہ یہ قتل ہے, حالانکہ حادثہ تھا. اگر وہ سچ مچ رک جاتی اور مل جاتے اور ملاقات کر کے آپس میں افہام و تفہیم سے تو بخشش بھی ہو جاتی, کیونکہ والدین معاف کر دیتے عام طور پہ. لیکن ایسا نہیں کیا, لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ قتل ہے. حالانکہ جان بوجھ کے کوئی قتل نہیں ہے, کیونکہ نہ کوئی لڑائی ہے, نہ کوئی جھگڑا ہے, نہ کوئی لین دین کا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال چونکہ وہ موقع سے فرار ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کے والد محترم نے اپنی طاقت بھی دکھائی اور اس سے ڈرانا دھمکانے کی بھی کوشش کی, اور جو تحقیقات کرنے آئے ان کو بھی حبس بے جا میں رکھا. تو یہ ساری چیزیں شواہد موجود ہیں, تو پاجی انہوں نے خلاف ہو گیا خم. اب ایک بات تو یہ کی جا رہی ہے, دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ نہیں شہزاد ملک صاحب چونکہ آگے اب نام تعیناتی ان کی ہو گئی ہے, منظوری پارلیمانی کمیٹی نے دے دی ہے, صرف صدر مملکت نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے, پھر ان کا حل ہو جائے گا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف مشورے کے لیے آئے تھے کہ جناب قاضی صاحب سے کہ لاہور میں یعنی لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کسے بنایا جائے. وہاں بھی 3 نام ہیں, اور اس میں بھی مطلب ہے ایک قائم مقام ہے شجاعت علی خان صاحب, اور ان کے بعد پھر عالیہ نیلم کا نام لیا جا رہا ہے, تو وہ سے جونیئر ہیں اور ان کی بات کی جا رہی ہے. تو وہ ابھی تنازع موجود ہے, یعنی عدلیہ میں مختلف تنازع موجود ہیں, کچھ اندرونی ہیں کچھ بیرونی ہیں. کہا جا رہا ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ہم سے فیصلے کرائے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ 6 ججز کا خط بھی یہاں پہ آتا ہے, پھر باقی باتیں بھی آتی ہیں کہ ہاں جی کچھ ہے, پھر ماضی کی بات بھی آتی ہے. کہتا بندیال صاحب جو کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو, تو پھر وہاں بھی لوگ مخالفت جو ہیں وہ مخالفین باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہاں بھی تو دباؤ تھا, وہاں بھی تو کہیں سے آرڈر تھا, تو آپ گڈ ٹو سی یو کہہ رہے تھے ایک ملزم کو. تو پھر معاملات تو گڑبڑ ہیں, تو اس کو کہاں ٹھیک کیا جائے گا, کیسے ٹھیک کیا جائے گا, یہ معاملہ تھا. اب دوسری طرف ایک بڑی چال جو چلی ہے وہ یہ چال یہ ہے کہ جناب عمران خان نے انکار کیا ملاقات سے, مذاکرات سے, اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو صاحب بادنل ملاقات کروں گا, جو ان کے پاس طاقت ہے. ان لوگوں سے کیا کرنا ہے, ان لوگوں کے پاس تو ہے نہیں, تو کٹ پتلی ہیں. لیکن محمود اچکزئی کو آگے کر دیا انہیں تحریک آئین پاکستان کے حوالے سے جو چل رہی اس کے سربراہ کے حیثیت سے. تو اب اس میں کیا سیاسی بڑی چال کیا ہے, اس میں بڑی سیاسی چال جو مبصرین اور تجزیہ کار, جو میرا بھی خیال ہے وہ یہ ہے کہ پاجی اگر ہو گئے کامیاب نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے اچکزئی, کیونکہ پرانے سیاستدان, اگر وہ ہو گئے کامیاب تو بلے بلے ہوگی عمران خان کی. جناب عمران خان کی اجازت سے سب کچھ ہوا, اور نہ ہوئی تو پھر پاجی بیچارہ مارا جائے گا محمود خان اچکزئی کہ جی بلوچستان کا ایک لیڈر ہے, اس کی بات کسی نے نہیں سنی. حالانکہ پرانے ساتھی ہیں اور بڑا سیاسی آدمی ہے, وہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے. اب آتے ہیں واپس اپنے اصلی طرف, کیونکہ عید ہے, مہنگائی ہے, اور بجلی کا بل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 200 یونٹ جس کا ہوگا اس کے بعد جو ہے نا اس کے ریٹ چینج ہو جائیں گے. اور خالی صرف اس کے نہیں چینج اس مہینے کے ہوں گے, بلکہ اگلے 6 مہینے تک یہ چینج رہیں گے اگر 200 یونٹ سے زیادہ آپ نے استعمال کیا. لہٰذا مہنگائی بہت ہے, تو بھائی فریزر کا خیال رکھنا ہے کہ فریزر جو گوشت نہیں رکھنا, لوگوں کو بن دینا, اپنی خوشیاں جلا دی. اب میں بتانے لگا ہوں کہ مہنگائی کے دور میں سستی قربانی کیا ہے. بکرے نہیں بکری کی قربانی کرے اس دفعہ, کیونکہ اونٹ بھی مہنگا ہے, بیل بھی مہنگا ہے, اور وہ پھر آپ کو سنبھالنا بھی بڑا مسئلہ ہے, گرمی بھی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سہولت جو ہے, اس کی قبولیت جو ہے وہ بھی 100% ہوگی, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ فارمولہ کہاں سے آیا, غریب ملک سے آیا اور سرحد پار سے آیا, یعنی بھارت جو دنیا کی آبادی کے حساب سے سب سے بڑا ہے, اپنے وہاں مسلمانوں کی بھی پاکستان سے زیادہ آبادی ہے. تو وہاں کے ایک مولانا صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے. فتویٰ کیا دیا ہے, ایک مشورہ دیا ہے, تجویز دی ہے. لیکن چونکہ ہمارے بھارت سے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو وایا فرانس آیا یہ,
اور فرانس کے ذریعے آیا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ کوئی دبئی کے راستے آتی ہیں، کوئی کسی اور ملک کے راستے آتی ہیں، کوئی افغانستان کے راستے آتی ہیں، تو اسی طرح یہ معاملہ بھی جو سستے قربانی کا جو آیا نا فارمولا، وہ بھی وہاں سے آیا، فرانس سے. تو اس کو قبول کریں. اور بڑی اہم ہے، دیکھیں بکرا جو ہے وہ کرتا ہے بھے، اور بیل جو ہے وہ بھی واں، لیکن بکری کرتی ہے میں. تو مولانا صاحب نے کہا اپنی میں کی قربانی دیں جناب اس قربانی پہ، کہ میں یہ میں وہ فلاں کیا ہے، میں کیا. ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران یہ کہا کہ جی قائد اعظم تو مر گیا، میں ہی پاکستان بچاؤں گا. تو یہ بھول ہے کسی کی. میں کی قربانی دیں اس عید پہ، اس بکری کو قربان کر دیں جو میں کرتی ہے، تو اس کو قربان کرے. قبولیت 100%. آپ اس کو پیچھے لے جائیں اسلامی نقطۂ نظر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے قربانی، جن کی سنت میں آپ قربانی دے رہے ہیں، انہیں نے کیا کیا تھا؟ وہ اس وقت کے سب سے اہم ترین شخصیت تھے. ان کو حکم آیا کہ بیٹے کو قربان کر دو، تو انہیں یہ نہیں کہا مجھے کہہ رہا ہوں، میں اتنا اہم، مجھے تم نے نبی بنا کے بھیجا، مجھ سے کہہ رہا ہے اللہ کیا ہو گیا تجھے؟ نہیں، انہیں یہ نہیں کہا، انہیں میں کی قربانی دی. اچھا مجھ سے تو یہ توقع ہے، میں یہ قربانی دی. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ کون سا کم تھے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل، میں کچھ نہیں، سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے، لہذا تیرے راہ میں قربان. تو حضرت اسماعیل کی قربانی دی. تو میں کی قربانی وہاں سے دی گئی تھی، ایک بڑی شخصیت نے، ایک بڑے رہبر نے. تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو بسم اللہ کریں اس دفعہ میں کی قربانی دیں اور قبولیت کا راستہ سیدھا کریں. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری میں کو ختم کرے اور معاملات کو، سلسلہ کو سیدھا کرے، مملکت کو ترقی دے. اور یہ سیاستدانوں کی میں جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بڑھتی جائے، ان میں بھی میں ختم ہو جائے، تو پھر معاملات تو ہوں گے سیدھے، ورنہ تو پھر معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.